نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے جنگی نقطہ نظر سے غزوہ احد کا مطالعہ۔ اس حوالے سے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سپاہ اسلام کو غزوہ احد میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بات جنگی نقطہ نظر سے قابل غور ہے۔ یعنی اگر کسی ماہر جنگ سے شکست کے بارے میں گفتگو کریں اور اس سے پوچھیں کہ شکست کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں بتائے گا کہ اگر دشمن کی فوج کسی ملک پر قابض ہو جائے اور اس کی مسلح افواج کا صفایا کر دے، تو وہ قوم جس کا ملک دشمن کے قبضے میں چلا جائے اور جس کی فوج تہس نہس ہو جائے، تو ایسی قوم شکست خوردہ سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی فوج کسی ملک پر قبضہ کر لے مگر وہاں کی افواج کا خاتمہ نہ کر سکے، تو جس قوم کے پاس باقاعدہ فوج ہو تو وہ شکست خوردہ محسوب نہیں ہوتی، بلکہ ایسے ہی ہے جیسا کہ دوسری جنگ عظیم کے اندر جرمنی کی افواج نے روس کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ چونکہ وہ لوگ روس کی فوج کو مٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے، لہٰذا انہیں فاتح نہیں کہا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح ہی جنگ احد میں مشرکوں کی فوج نہ تو مسلمانوں کی ریاست یعنی مدینہ پر قبضہ جما سکی اور نہ ہی سپاہ اسلام کا قلعہ کما کر سکی۔ گویا اس دن مسلمان بدحواسی اور انتشار کا شکار ہو گئے، لیکن اگلے دن دوبارہ منظم ہو گئے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک باقاعدہ فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ تو اسی طرح سپاہ اسلام کو جنگ احد میں شکست نہیں ہوئی، کیونکہ مشرکین مکہ نہ تو مدینہ پر قبضہ کر سکے اور نہ ہی مسلمانوں کے لشکر کو مٹانے میں کامیاب ہو سکے۔ البتہ مذکورہ لڑائی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ناگوار اور تلخ آزمائش سے ضرور گزرنا پڑا۔ تو قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کی شکست حال کی مکمل شکست سے تعبیر نہیں کیا گیا، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 139 کے اندر جو جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئی، مسلمانوں کو کچھ اس طرح سے تسلی دی گئی ہے کہ سستی میں نہ پڑو اور غم نہ کھاؤ، جو ایمان والے ہیں وہ ضرور غالب آئیں گے۔ تو اور اسی صورت کی اگلی آیت کے اندر یہ ذکر ہوا، یعنی اگر جنگ احد میں تمہیں زخم لگے ہیں تو یہی زخم کفار کو بھی لگے ہیں، یعنی انہیں بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تو اسی طرح پس رحمت الہی کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا، اور اگر آپ سختی سے کام لیتے تو یقیناً وہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے، لہٰذا آپ بھی انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش طلب کریں اور کاموں میں ان سے مشورہ کریں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم جنگی نقطہ نظر سے مشرکوں کی ناکامی کی وجوہات دیکھیں تو وہ یہ تھی، پہلی وجہ یہ کہ اہل مکہ مسلمانوں سے کھلے میدان میں لڑنے کا سوچ کر نہیں آئے، بلکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو غافل گیر کر کے منافقوں اور یہودیوں کی مدد سے تیغ کر ڈالیں۔ تو چنانچہ جب انہوں نے مدینہ سے دائرہ وار گزرتے ہوئے دامن احد میں پڑاؤ ڈالا تو انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ مسلمان بھی شہر سے باہر نکل آئیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، اور وہ اپنے ذہن سے یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمان قلت سپاہ کے بعد شہر سے نکلنے کی ہمت
نہیں کریں گے اور ناچار مدینہ ہی میں رہتے ہوئے اپنا دفاع کرنے پر مجبور ہوں گے۔ مسلمانوں کا مدینہ سے نکلنا ابو سفیان اور اس کی فوج کے لیے حیرت کا سبب بنا۔ پھر بھی انہیں توقع تھی کہ وہ منافقوں اور یہودیوں کی مدد سے مسلمانوں کو مٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ سورج غروب ہو چکا تھا اور تاریکی پھیل رہی تھی، لہٰذا عربوں کی قدیم دستور کے مطابق رات کے وقت لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیے جاتے تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ لشکر مکہ کے پاس ہماری آج کی اصطلاح میں خبر رسانی انٹیلیجنس کا نظام نہیں تھا۔ وہ لوگ سپاہ اسلام کی صورتحال سے آگاہی نہیں حاصل کر سکتے تھے، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حصول اطلاعات کا باقاعدہ نظام موجود تھا اور آپ دشمن کی نقل و حرکت اور ارادوں سے بروقت مطلع ہو جاتے تھے۔ اسی طرح چوتھی وجہ جو ابو سفیان کی مکمل ناکامی پر ختم ہوئی یہ تھی کہ اس شخص سے ایک خبط ہوا، اور وہ بھی ایسا خبط جو ایک جنگی سپہ سالار کے لیے ناقابل بخشش ہے۔ اگر ابو سفیان اپنی فوج کو دامن کوہ سے واپس نہ لے جاتا تو اگلے دن سورج نکلنے پر تھکے ہارے اور زخموں سے نڈال مسلمانوں پر حملہ کر کے اپنی کامیابی کی توثیق کر سکتا تھا۔ تاہم ابو سفیان کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب وہ میدان احد سے نکل کر روحہ کے مقام پر پہنچ چکے تھے، اور یہاں پہنچ کر اسے شدید پشیمانی کا احساس ہوا اور اس نے پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح دوسری طرف پیغمبر اسلام کے پاس خبریں رسانی کا باقاعدہ انتظام ہونے کا بڑا ثبوت یہی ہے کہ آپ کو فی الفور یہ علم ہو گیا تھا کہ ابو سفیان پچھتاوے کا شکار ہو چکا ہے اور وہ دوبارہ لڑائی شروع کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر اس بات کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے کہ جنگ احد کے خاتمے پر بکھرے ہوئے مسلمان دوبارہ جمع ہو گئے، اور جب وہ لوگ مدینہ میں داخل ہوئے تو ان کی صفوف ایک باقاعدہ فوج کی طرح بالکل اسی طرح منظم تھی جیسے قبل از جنگ مدینہ سے نکلتے وقت تھی۔ تو یہ ایک لحاظ سے مسلمانوں کے جنگی اعتبار کے جنگی نقطہ نگاہ سے ایک سرسری سا مطالعہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی